یہ 20ویں صدی کا غیر منقسم ہندوستان ہے۔ برطانوی سامراج پورے بر صغیر پر قابض ہے۔ یہ وہ دور ہے جب ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آزادی کی تحریکیں اپنی عروج پر ہیں۔ کانگریس اور مسلم لیگ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ بنگال کے حریت پسندوں کی رہنمائی سبھاش چندر بوس کر رہے ہیں۔ بھگت سنگھ جیسے باغیوں نے جرأت اور بہادری کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ لیکن اسی عہد میں سندھ سے ایک ایسا رہنما بھی ابھرتا ہے جس نے آزادی کی راہ میں بہادری اور حوصلہ مندی کی ایک روشن مثال قائم کی۔ صبغت اللہ شاہ ثانی پیر پگارو ایک اہم روحانی پیشوا، انہوں نے برطانوی سرکار کے خلاف وہ تحریک کو بام عروج پر پہنچا۔ 20ویں صدی کے ابتدائی اشروں میں ہروں کی گوریلا جنگوں سے انگریز سخت خوف و ہراس کا شکار رہتے تھے اور طرح طرح کے چال بازیوں اور ظلم و ستم سے اس تحریک کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ 1996 میں شاہ مردان شاہ اول پیر پگارا کے 2 مریدوں نے ضلع سانگھڑ کے جنگلات مکھی بیلا کو اپنا مرکز بنایا اور 2000 مربع میل کا علاقہ آزاد کرا لیا۔ 12 سراروں کے اس ٹولے کی جدوجہد تقریباً 12 سال جاری رہی۔ انگریزوں نے پیر پگاروں کے مریدوں اور ہروں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ جب جیلوں میں مزید قیدیوں کی گنجائش نہیں رہی تو نازی کیمپوں کی طرز پر کانٹوں کی باڑ لگا کر کنسنٹریشن کیمپ قائم کیے۔ جرمنی نے کنسنٹریشن کیمپس قائم کیے تھے یہودیوں کے لیے، وہ نقل تھا یہاں کا۔ یہاں پہلے کنسنٹریشن کیمپس قائم کیے گئے۔ سوریہ بادشاہ نے بھی اپنے پیش رو بزرگوں کی طرح انگریزوں کے سامنے سر جھکانے اور ان کی اطاعت سے انکار کیا اور کنسنٹریشن کیمپس میں بھی بے بسی کی زندگی گزارنے والوں کو حکم دیا کہ وہ غلامی کا توق اتار پھینکیں اور آزادانہ زندگی گزاریں۔ تیز انتظامیہ صبغت اللہ شاہ ثانی کے گرد گھیرا تنگ کرنا چاہتی تھی اور بالآخر 1929 میں انہیں اغوا، قتل، حبس بھیجا اور ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزامات میں گرفتار کر لیا اور انہیں پونا کی رتنا گڑھ جیل میں بھیج دیا گیا۔ جیل میں ان کی کانگریس کے سیاسی کارکنوں اور بنگال کے حریت پسندوں سے ملاقاتیں ہوئیں اور انہوں نے حریت پسند رہنما سبھاش چندر بوس کے انداز میں حر تحریک چلانے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ 8 سال تک جیل کاٹنے کے بعد صبغت اللہ شاہ ثانی سندھ واپس پہنچے تو انہوں نے سانگھڑ کے قریب ایک مرکز تعمیر کرایا جو گڑنگ بنگلے کے نام سے مشہور ہے۔ اس بنگلے کے آثار اب بھی سندھ کی تاریخ کا اہم باب سناتے ہیں۔ انہوں نے اپنے مریدوں کی اصلاح اور تربیت کی طرف خاص توجہ دی۔ اسی دور میں انہوں نے ولایتی کپڑے کے بائیکاٹ کی تحریک بھی شروع کی۔ اس تحریک نے انگریز سرکار کی حروں سے نفرت کی آگ کو اور بھڑکا دیا اور ان کے خلاف سخت حکومتی اقدامات کیے جانے لگے۔ سوریہ بادشاہ نے گاؤں گاؤں اپنے مرید بھیجے اور ہزاروں کی تعداد میں غازی بھرتی کیے۔ ان غازیوں کو گڑنگ بنگلے میں عسکری تربیت دی جاتی تھی۔ سوریہ بادشاہ کا مقصد یہ تھا کہ حروں کو اتنی منظم اور طاقتور فوج بنا دیا جائے کہ انگریز سرکار مفلوج ہو کر رہ جائے۔ سید صبغت اللہ شاہ ثانی کی تعلیمات کی خاص بات ان کی مذہبی رواداری تھی۔ ان کا حکم تھا کہ مسلمان اور ہندو آپس میں اتفاق سے رہیں۔ اس دور میں انگریز حکومت کا وتیرہ تھا کہ سندھ میں ہونے والے ہر فتنہ و فساد کا ذمہ دار حروں کو ٹھہرایا جاتا، کسی ثبوت کے بغیر انہیں گرفتار کر لیا جاتا۔ انگریز انتظامیہ نے حروں کی دھڑا دھڑ گرفتاریاں شروع کر دی۔
کر آزادی کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ آخرکار 1941 میں سوریہ بادشاہ کو کراچی میں نظر بند کر دیا گیا، مگر وہ نظر بندی توڑ کر گڑنگ بنگلے واپس پہنچے اور مریدوں کو منظم جدوجہد رکھنے کا حکم دیا۔ سوریہ بادشاہ پر بغاوت کا مقدمہ قائم کر دیا گیا۔ قائد اعظم کو ان کا وکیل مقرر کیا گیا، مگر وہ اس مقدمے کی پیروی نہ کر سکے۔ اسی دوران گڑنگ بنگلے کا محاصرہ کر کے اس پر بم برسائے گئے۔ پیر گوٹ میں پیر صاحب کی حویلی اور گاؤں برباد کر دیے گئے۔ اور پھر 1941 میں سوریہ بادشاہ کو گرفتار کر کے سندھ میں مارشل لاء نافذ کر دیا گیا۔ سوریہ بادشاہ پر سینٹرل جیل حیدرآباد میں مقدمہ چلایا گیا۔ حکومت نے انہیں کئی بار پیغام بھیجا کہ وہ معافی مانگ لیں تو پھانسی کی سزا سے بچ سکتے ہیں، مگر پیر صاحب نے حکومت کی ہر پیشکش ٹھکرا دی۔ اور پھر 20 مارچ 1943 کو تحریک آزادی کے سیروں کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ روایت مشہور ہے کہ پھانسی کی رات اس نے ان کے ساتھ شطرنج کھیلی، اور اس میں ایک دو گیم جو کھیلی تو اس میں سوریہ بادشاہ نے ان کو ڈیفیٹ کیا دونوں دفعہ۔ پھر سوریہ بادشاہ گئے اور جا کر کے وہ آرام کرنے، اور باقاعدہ انہوں نے نیند کی اطمینان سے، ہر نوئنگ فلی ویل کہ صبح کو یہ ہوگا، انہوں نے کوئی فکر نہیں کی، اور وہ دلیر آدمی تھا۔ سوریہ بادشاہ تو اس لیے بولتے سوریہ کا مطلب ہے دلیر۔ اور پھانسی سے نیچے اتار کر لوگوں کو دکھایا گیا کہ دیکھو یہ پیر پگارا ہے جس کو ہم نے پھانسی دی ہے، تاکہ یہ جا کے بتائیں پیر صاحب کے جو معتقدین ہیں، مریدین ہیں، ان کو کہ ہاں واقعی یہ پیر صاحب فوت ہو گئے۔ پھر لے گئے یہ انگریز نے لے کر پیر صاحب کی لاش نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ یہاں بھی نہیں دفن کرنی چاہیے، پیر صاحب ہمیں نہیں چھوڑیں گے یہاں بھی، اب ایسے لے جائیں کسی کو پتہ نہ ہو۔ پھر سنا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ بلوچستان کا جو کنارہ ہے نا سمندر کا، اس کے اندر کوئی جزیرہ ہے، وہاں انہیں دفن کیا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ ہم وطن یا کفن، سوریہ بادشاہ کا یہ نعرہ ان کی عظیم جدوجہد کی ہمیشہ یاد دلاتا رہے گا۔